غلط طریقہ کاشتکاری کی وجہ سے ہمارے زیادہ تر باغات جو ہیں وہ بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈیتھ رو پہ جا رہے ہیں، پودے سوکھ رہے ہیں اور اس کا کوئی خاص ازالہ نہیں ہو سکا۔ پکنک طریقہ کاشتکاری میں یہ سارے مسائل نہیں ہوتے، اور جن لوگوں کے باغات بھی خراب ہو رہے تھے یا خراب ہو چکے تھے، انہوں نے جب پکنک پہ شفٹ کیے تو سارے پودے ریوائیو ہو گئے۔ اور یہ جو پرابلم آ رہی ہے یہ اس غلط طریقہ کاشتکاری کی وجہ سے ہے۔ ہمارے پنجاب گورنمنٹ نے سرگودا ایریا میں ایک کمپنی ہائر کی ہے جو باغات کو 70% سبسڈی دے کے سپرے اور کھادیں ڈال رہے ہیں، جو کہ ایک پرانے نظام کو آگمنٹ کرنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ یہ وہ خرابی ہے جس کو ہم مزید پیسے دے کے خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کاشتکاری جو ہے یہ کامیاب نہیں تھا، نہیں ہے اور نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو یہ پکنک کے اوپر شفٹ کرنا پڑے گا تاکہ ساری زہروں سے جان چھوٹے، کھادوں سے جان چھوٹے، ہل چلانے سے جان چھوٹے، اور پانی کے وسائل جو ہیں وہ بھی اس کی بھی ضرورت نہ رہے، بہت ہی محدود پانی کے ساتھ آپ کاشتکاری کر سکیں۔ اس کو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فارم کو ڈیزائن کریں۔ آپ دیکھیے کہ 2-4 مرلے کا گھر بھی بنانا ہو تو آپ نقشہ بناتے ہیں، لیکن ہمارے ایکڑز کے حساب سے یا سینکڑوں ایکڑ کے حساب سے ہمارا فارم ہے یا اپنا باغات ہیں، تو اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ٹوپوگرافی سروے کر کے آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے، نقشہ بنوانا چاہیے کہ کس طریقے سے فصل کاشت ہو یا باغ کاشت کو جس میں آسانی بھی پیدا ہو اور فیوچر کے لیے اس کو سنبھالنا بھی آسان ہو۔ کوشش کی جاتی ہے کہ لمبے سے لمبے کھیت بنائے جائیں، اور بنانے کے بعد پھر اس کو اچھے طریقے سے لیول کر لیا جائے تاکہ بعد میں مشکلات نہ ہوں۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم نے، کیونکہ ہارڈ پین نیچے ایک بہت سخت مٹی کی تہ جو ہے لیئر وہ ڈیولپ کر لی ہے ہل چلا کے، تو اس کو بریک کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بریک کرنے کے بغیر پانی زمین میں جذب نہیں ہوگا۔ بارشیں زیادہ ہوں گی یا ہم پانی لگائیں گے تو وہ زمین میں جذب ہونے کی بجائے وہ اوپر اڑ جائے گا ہوا کے اندر، اور پانی کی بچت، اور اس کے علاوہ جو پانی ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا پانی نہیں ہوتا جس میں سالٹس نہ ہوں، تو جب پانی ہوا میں خالص طور پہ اڑتا ہے تو پیچھے سالٹ چھوڑ جاتا ہے، جس سے نمکیات ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں اور پی ایچ بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے ہارڈ پین کا بریک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ مستقل جو ہے پرماننٹ جو ہے ریز بیڈس بنائیں۔ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ٹائر کا سائز جو ہے، ٹریکٹر کے ٹائروں کا سائز جو ہے 5 فٹ ہے، تو 18 انچ کی کھیلی چھوڑ کے 42 انچ کا بیڈ جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس بیڈ کے اوپر پھر آپ پودوں کی لائنیں لگائیں۔ اگر پرانے باغات ہیں تو پھر آپ اس کی جو کینوپی ہے اس کے باہر فروز بنائیں، اور فروز دونوں سائڈوں پہ لمبے رخ آپ نے بنانی ہے، اور فروز وہی میں نے عرض کیا کہ 18 انچ کی فرو ہوگی اور تقریباً 8-9 انچ گہری ہوگی اس کی، اور اس میں سے صرف پانی آپ نے فروز میں لگانا ہے، کھلا پانی نہیں دینا۔ اور اگر پودوں کے درمیان میں سپیس ہو، جگہ ہو، تو ایک اور بیڈ یا 2 اور بیڈ بنا لیں تاکہ اس کے اوپر کوئی فصل کاشت کی جا سکے، یا آپ اگر فصل کاشت کرنا نہیں چاہتے تو کوئی لوسن وغیرہ یا کور کراپ وہ لگا دی جائے، کیونکہ پکنک کا ایک انتہائی ضروری اصول یہ ہے کہ زمین ہم نے 1 انچ بھی 1 منٹ کے لیے بھی ننگی نہیں چھوڑنی، اس سے زمین کو بہت نقصان ہوتا ہے، اور ہماری جو زمین کے اندر حیات جنہوں نے پودوں کو سارے منرلز پکا کے تیار کر کے دینے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو اب کنونشنلی جو ہے پرانا طریقہ کاشتکاری، اس میں 40 پودے تقریباً ہوتے ہیں سٹرس وغیرہ کے، اور بہت ساری صورتوں میں 20 پودے جو ہیں وہ آم کے ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہائی ڈینسٹی، کیونکہ اس میں سارا کھول ہوتا ہے، یعنی کہ درمیان میں جو پودے کی جگہ ہے اس میں بہت کم فروٹ ہوتا ہے، اور اس کو
کینوپی کو کم کرنے کے لیے ہم جو اس کو چھوٹا کرتے ہیں، چھوٹا کر کے جو اسپیس بچتی ہے اس میں پھر نیا پودا لگا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی پیداوار جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سٹرس کا ایک تصویر ہے. آپ کو باغ ہے پکنک کے اوپر، جو بغیر کسی کھاد، بغیر کسی اسپرے، بغیر کسی چیز کے بہت ہی اچھی پیداوار دے رہا ہے. صرف یہ نہیں، باقی سارے باغات جو پکنک پہ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بہت اچھی پیداوار دے رہے ہیں، بہت اچھی کوالٹی، بہت اچھا سائز اور بغیر کسی خرچے کے. اب اس کے بعد پرانے باغات جو ہیں ان کو بھی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہائی ڈینسٹی پہ لے کے آ سکتے ہیں. اس کا بھی جو بڑے پودے ہیں اس کو آہستہ آہستہ ریڈیوس کر کے، اس کو چھوٹا کر کے ہم ہائی ڈینسٹی کے اوپر لے جا سکتے ہیں. اور جیسے جیسے اسپیس ہماری بچتی جاتی ہے اس میں ہم نئے پودے جو ایڈ کرتے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ مینگو کا پرانا باغ تھا، اس کو اوپر سے کاٹ دیا گیا ہے اور پھر اس کو پیوند دوبارہ کیا گیا ہے. اس کی نئی پوٹ آپ دیکھیں اور اس سے نیچے جو تصویر ہے اس میں اس کا فروٹ دیکھیں، جس سے کئی گنا جو ہوا ہے پیداوار بڑھ جاتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ آپ انکریز کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ایک بڑا باغ ہے تو اس کو سارا ہی کو کاٹ دیں. آپ گنتی کے پودے، یعنی کہ ایک پودے کے بعد ایک پودا آپ کاٹ سکتے ہیں، یا اس سے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اکنامک سچویشن کیا ہے، آپ کتنے دیر بغیر انکم کے گزارا کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے پودوں کو چھوٹا کر کے درمیان میں پودے کسی اور چیز کے لگا دیں. سٹرس میں مینگو اور مینگو میں سٹرس یا آڑو یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ اس میں لگا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کنونشنل طریقے سے پکنک پہ شفٹ کرنا جو ہے، اس کے لیے اس کی آپ کی ییلڈ بھی بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی. 100 من سے تقریباً 600 من تک آپ پیداوار لے سکتے ہیں. اور 80% اس سے بھی زیادہ جو ہے آپ کا اے گریڈ فروٹ ہوگا، جو ایکسپورٹ کوالٹی جس کو کہتے ہیں وہ اے گریڈ ہوگا، اور بہت ہی اچھی شکل و شکل، بغیر داغ کے، بغیر کسی مسئلے کے ہوگا. تو اس کے علاوہ جو آپشن ہے یہ بھی ہے کہ آپ اتنے ہی پودے رہنے دیں جتنے آلریڈی ہیں، اور اس میں ان کی کینوپی کو چھوٹا کر کے اس میں کسی اور قسم کے پلانٹ لگا دیں. پیچز ہے یا باقی کوئی بھی پلانٹ اس میں آپ لگا سکتے ہیں. تو پکنک کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو پھر کسی قسم کی بھی پرچیز ان پٹ کی ضرورت نہیں رہتی. پودے آپ کے بہت زیادہ صحت مند ہیں. پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات میں 80-90% سے بھی زیادہ کمی ہو جاتی ہے. کسی کھاد کی، کسی زہر کی، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں رہتی، نہ ہل چلانے کی ضرورت رہتی ہے. اور کوالٹی اور کوانٹٹی ہر چیز ہی زبردست ہوتی ہے. تو یہی پروسیس ہے جو تقریباً سارے باغات کے اوپر آپ لاگو کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کا بھی باغ ہو، سارے سٹرس کے، مینگو کے، پیچز کے، کوئی بھی باغ ہو، آپ اسی طریقہ کاشتکاری پہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. شکریہ.